نیچے چلنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ جب تک ہم عمارت سے باہر نہیں نکلیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ ہم فیکٹری کے کس حصے میں ہیں اور ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہاور اور صفدر نے کہا اور وہ زینے طے کرنے لگے۔ جولیا اور صفدر کے پاس ٹین گنوں کے علاوہ وہ مخصوص گنیں بھی تھیں جن سے فائر کرنے پر سرخ شعلہ نمودار ہوتا تھا۔ ان گنوں کو لباس کے اندر کر لو، جولیا نے صفدر سے کہا۔ دیکھنے والے تاڑ لیں گے جولیا، صفدر نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ پھر جولیا نے کہا، کیا ایسے ہی چلیں؟ ہاں، کیونکہ نہ تو ہم گن یہاں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی چھپا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ لہٰذا انہیں کاندھے سے لٹکا لو اور سٹین گن ہاتھ میں سنبھال لو، جب ایک چیز سامنے ہوگی تو کوئی شک نہیں کرے گا۔ رائٹ، جولیا نے کہا۔ نفسیاتی طور پر وہ لوگ ڈاچ کھا جائیں گے۔ ہاں، صفدر نے سر ہلایا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، ہاور نے کہا، اور وہ یہ کہ ہم تینوں کے جسموں پر حوالدار کی وردی ہے، اگر ہم سے بڑا رینک والا نظر آ گیا تو یہ تو اس وقت دیکھیں گے جب سامنے آئے گا، جولیا نے کہا۔ البتہ اسے ذہن میں ضرور رکھنا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے میرا، ہاور نے کہا۔ وہ بڑی آسانی سے اور کسی سے ٹکراؤ کے بغیر زینے اترتے چلے گئے۔ زینوں پر موجود دوسرے فوجی ان کو اپنا ہی آدمی سمجھ رہے تھے۔ نچلی منزل پر پہنچ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھے چونک پڑے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اتنا بڑا کہ جولیا کو اس کا دوسرا سرا نظر نہیں آ سکا تھا، اور یہاں بڑی بڑی دیو پیکر مشینیں کام کر رہی تھیں، عجیب و غریب مشینیں، ایسی مشینیں جولیا نے ایٹمی پلانٹوں میں دیکھی تھیں۔ یہاں کام کرنے والے ہر آدمی کے جسم پر چمکدار سفید لباس تھا اور سر پر سفید رنگ کی ٹوپیاں تھیں، ہر ایک کے بازو پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ ان مشینوں کو آپریٹ کر رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان موجود راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے، ہر لمحہ ان کے لیے حیرت کے دروازے وا کر رہا تھا۔ ان مشینوں پر موجود نام اور تحریریں پڑھ کر ان کے دل دہل رہے تھے، جسم سنسنا رہے تھے۔ یہ واقعی کوئی ایٹمی پلانٹ تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اپنے انداز سے انہوں نے حیرت یا گھبراہٹ یا اجنبیت کوئی چیز ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر راہداری نظر آ رہی تھی اور اس راہداری میں متعدد لفٹیں لگی ہوئی تھیں، اور ان لفٹوں میں سفید لباس والے جن کے بازوؤں پر براؤن پٹیاں لگی ہوئی تھیں، ٹرالیوں پر بڑے بڑے آکسیجن سلنڈر جیسے سلنڈر رکھے لفٹوں سے اوپر جا رہے تھے۔ دو لفٹیں سلنڈروں والی ٹرالیاں اوپر لے کر جا رہی تھیں، دو خالی ٹرالیاں واپس لا رہی تھیں۔ وہ پانچوں لفٹ کی طرف بڑھے تھے۔ اسی لفٹ سے ابھی ابھی کئی فوجی باہر نکلے تھے۔ لفٹ میں داخل ہونے کے بعد جولیا سوئچ بورڈ کو دیکھ رہی تھی کہ دو فوجی اور لفٹ میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی لفٹ حرکت میں آ کر اوپر اٹھنے لگی۔ نصف منٹ سے پہلے لفٹ رک گئی اور فوجی باہر نکل گئے۔ وہ بھی لفٹ سے باہر آئے اور یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ وہ جس جگہ لفٹ سے باہر آئے تھے یہ ایک بہت بڑی کنکریٹ کی چھت والا شیڈ تھا۔ نیچے سے لائے جانے والے سلنڈر یہاں لکڑی کی پٹیوں میں پیک کیے جا رہے تھے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر ایک سلنڈر پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی اور دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ سر سے پیر تک کام کر رہ گئی۔ ان سلنڈروں میں بھاری پانی بھرا ہوا تھا، بھاری اور قیمتی پانی جو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ میں یورینیم بنانے کے کام آتا ہے۔ یورینیم جو کہ ایٹم بم بنانے کے لیے انتہائی ضروری عنصر ہے، اور مصفہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے بھاری پانی اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح کسی جاندار کے لیے خون۔ تو اس جگہ شراب بنانے کی آڑ میں بھاری پانی بنانے کا پلانٹ لگایا گیا تھا، اور وہ بڑے زور و شور سے کام کر رہا تھا، اور حکومت بے خبر تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تینوں ہی سلنڈروں کی تحریر پڑھ کر بھاری پانی کے راز سے آگاہ ہو چکے تھے۔ جولیا نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، پھر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہ بولی، میں ایکس 2 کو رپورٹ دے دوں؟ یہ بے حد ضروری ہے جولیا، صفدر نے کہا۔ ہماری حکومت اس پلانٹ سے کتنی باخبر ہے، اور ہماری حکومت کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اس بھاری پانی بنانے والے پلانٹ کا آنا ضروری ہے۔ تم یہاں رکو اور ہر چیز پر نظر رکھو، جولیا نے کہا، اور اپنا انتخاب لے کر وہ جگہ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہماری حکومت اس پلانٹ سے کتنی بے خبر ہے، ہاورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اور صفدر اس بات پہ سر ہلا کر بولا، ہاں، اور یہ محض غیر ملکیوں کو مراد دینے اور وطن دشمن لوگوں سے رشوت لے کر ہر چیز اوکے کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، ہاور نے کہا۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جولیا کو واپس آتے دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ جولیا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کال کر چکی ہیں۔ کیا رہا؟ ہاور پوچھا ہی تھا کہ وہ بری طرح چونک پڑے۔ تینوں گنے پھینک کر ہاتھ سر سے بلند کر لو ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ اپنے عقب سے ایک کراہت آواز سن کر وہ اچھل پڑے تھے، پھر وہ پھرتی سے مڑے اور سکتے میں رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک قطار میں نصف درجن فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی سٹین گنوں کا رخ انہی کی جانب تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے حرکت کی وہ ان کو چھلنی کر ڈالیں گے۔ ٹریگروں پر ان کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ موت کے چنگل میں اس بری طرح پھنس جائیں گے یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فرشتہ اجل کے پروں کی پھرپھراہٹ ان کے کانوں میں ابھرنے لگی تھی۔ ہلو ایکس 2، ہلو، ٹرانسمیٹر سے جولیا کی آواز ابھر رہی تھی، اور عمران سوچ رہا تھا کہ بلیک زیرو کال وصول کیوں نہیں کر رہا۔ وہ تیرتے تیرتے سرنگ کی دیوار سے چپک کر رہ گیا تھا، نگاہیں ٹرانسمیٹر پر تھیں۔
हेलो X2 एमरजेंसी। हेलो इट इज़ X2। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो का इंतज़ार करने के बाद X2 के मखसूस भराए हुए लहजे में कहा। वैसे वो भी हैरान था और मुतफक्किर भी कि ब्लैक ज़ीरो ने जूलिया के पुकारने के बावजूद कॉल वसूल क्यों नहीं की। क्या रिपोर्ट है जूलिया? इमरान घराया मास्क उसने हटा दिया था। हम फैक्ट्री के इस हिस्से में पहुंच गए हैं चीफ, जहां भारी पानी तैयार करने और उसे सिलेंडरों में भरने का पूरा प्लांट लगाया हुआ है। ट्रांसमीटर से जूलिया की आवाज़ उभरी और इमरान चौंक पड़ा। तफसील जूलिया, तफसील इमरान घराया। यस चीफ, जूलिया ने कहा और तफसीलात दोहराती चली गई। तुम्हें यकीन है कि वो ज़ेरे ज़मीन है? यस चीफ, जूलिया की आवाज़ आई। जिस जगह हम सुरंग के ज़रिए पहुंचे थे वो 18 या 20 मंजिला बिल्डिंग थी। उसी के नीचे वाली मंजिल पर तहखाना है और ये तहखाना कई हज़ार गज पर मुहित नज़र आता है। सिलेंडरों को तुमने अच्छी तरह देखा है? यस चीफ, और उनके ऊपर लिखी तहरीर भी पड़ी है। इमरान ने कहा। इस शेर से बाहर निकलो और देखो कि वो कहाँ ख़त्म होता है और उसके बाद क्या होता है। मैं यही करती चीफ, लेकिन आपको इत्तला देना ज़रूरी समझा था। बिल्कुल ठीक किया, इमरान ने कहा। दूसरी सदीकी वाली पार्टी ने भी इसी किस्म की इत्तला दी है, मगर वो अभी सुरंग में है। वो सुरंग भी यकीनन इसी इमारत तक आएगी चीफ, जिससे हम गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं। जूलिया की आवाज़ आई। मुमकिन है ऐसा ना हो, इमरान ने कहा, क्योंकि जिस रास्ते से तुम और सदीकी अंदर गए हो उनमें काफ़ी फासला है। इमरान कहाँ तक पहुँचा चीफ? जूलिया ने पूछा। उसने अभी रिपोर्ट नहीं दी, कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। जूलिया ने कहा। नहीं, इमरान X2 के लहजे में अगर आया वो मुश्किल से फंसेगा, क्योंकि अपने बीवी बच्चे के अगवा के बाद वो भफरा हुआ जख्मी शेर बन गया है। और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो जूलिया। राइट चीफ, जूलिया की आवाज़ आई। मैं सदीकी से राब्ता कायम करके तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा ताकि वो ये देख सके कि वो खुद कहाँ पहुँचा है। ये मुनासिब रहेगा चीफ, जूलिया ने कहा। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि तीनों रास्ते एक ही जगह निकलते हैं या अलग अलग। अगर अलग अलग निकलते हैं तो उनका फासला कितना है? ठीक है, इमरान ने कहा। अब शेर से निकलो और वो जगह तलाश करो जहाँ नायला, अर्शी और इसके बच्चे को इन लोगों ने रखा है। ये तो शेड से निकलने के बाद मालूम होगा चीफ की शेड के बाहर कोई इमारत है या फिर वहाँ सुरंगों और रास्तों का जाल फैला हुआ है। तुम किसी फौजी को पकड़कर मालूमात हासिल कर सकती हो। इसके बगैर चारा भी नहीं है चीफ, जूलिया ने कहा। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, लिहाजा किसी की मदद के बगैर नायला, अर्शी और उसके बच्चे तक पहुँचना खासा दुश्वार काम साबित होगा। शेड से निकलकर सिमतों का अंदाज़ा करके रिपोर्ट देना कि शेड किस सिमत और डिग्री पर वाक़ है। इमरान X2 के लहजे में गराया। राइट चीफ, जूलिया ने कहा। हर कदम नपा तुला और सोच समझ कर उठाना। मैं नहीं चाहता कि अब तुम में से कोई कम हो, क्योंकि सफदर की जुदाई का नतीजा हम सब देख चुके हैं। बहुत बेहतर चीफ, जूलिया की आवाज़ आई। अगर वो दोनों मिल जाएं तो हमें क्या करना है? इनको चुरा लें या आपको इत्तला दें? सिचुएशन की मुनासबत से रास कदम उठाने की इजाज़त है। थैंक यू चीफ, जूलिया की आवाज़ आई। दैट्स ऑल, इमरान ने कहा और राब्ता मुनक़िता कर दिया। ठीक उसी लम्हे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। ऐसे लगा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलटकर दाएं बाएं देखा, मगर सुरंग के इस हिस्से में वो तन्हा था। लेकिन इसके बावजूद उसकी छठी हिस्स बार बार उसे मुतंबा कर रही थी, एक सांस दिला रही थी कि कुछ गैर मरई आंखें उसे देख रही हैं, उसकी हर हरकत पर निगाह रखी हुई हैं। लेकिन कोशिश के बावजूद वो कोई गैर मरई आंख तलाश नहीं कर सका। सर झटक वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन बार बार उसका ये मतलब नहीं था कि उसने अपने इस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया था। जहन में छठी हिस्स की वार्निंग मौजूद थी और वो हर लम्हे खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह चौकन्ना और तैयार था। यकबैग ट्रांसमीटर पर फिर इशारा मौसूल हुआ। उसने एक बार फिर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो X2 कॉलिंग, सदीकी कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर पर सदीकी की आवाज़ उभरी। वो तैरते तैरते फिर रुक गया। वो नहीं चाहता था कि दूसरी जानिब पानी का शोर सुना जाए और सदीकी समझ ले कि X2 किसी ऐसी जगह मौजूद है कि जहां पानी लहरें ले रहा है। वो खामोशी से उसकी आवाज़ सुनता रहा, लेकिन एक मिनट खामोश रहने के बावजूद जब दूसरी जानिब से ब्लैक ज़ीरो ने कॉल रिसीव नहीं की तो वो चौकन्ना हो गया। ब्लैक ज़ीरो किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया है, इमरान ने सोचा, वरना नामुमकिन था कि उसकी वाज़ेह हदायत के बावजूद ब्लैक ज़ीरो कॉलें वसूल ना करता। X2 हेलो। कुछ देर मजीद इंतजार करने के बाद इमरान ने कहा। इट इज़ सदीकी चीफ, सदीकी की आवाज़ आई। नो क्वेश्चन दफ्तर, इमरान ने कहा। फिर बड़ी तेज़ी से उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके पेटी में रखा, मास्क चेहरे पर लगाया और सामने की जानिब देखने लगा, जहाँ से कोई बड़ी चीज़ तेज़ रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। वो क्या चीज़ थी इमरान अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। दफ्तर वो चीज़ और करीब आ गई और इसके साथ ही इमरान बुरी तरह से चौंक गया। वो कोई बड़ी मछली थी और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। यकबैक इमरान को सदीकी की कुछ देर पहले की कॉल याद आ गई। उसने शार्कों का तस्करा किया था और अब एक शार्क उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अपना भयानक जबड़ा खोले उसे निगलने के लिए शार्क के खुले हुए मुंह में चमकते हुए आरी की तरह तेज़ और सफ़ेद सफ़ेद दांत उसे नजर आ रहे थे। मौत बड़ी तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ रही थी और इससे बचने का इमरान के पास बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था। मोड़ तक कोई मुहाफिज नज़र नहीं आया। हैरत है, नुमानी ने कहा। अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहे तो मोड़ की दूसरी तरफ उनकी मौजूदगी लाजमी है, सदीकी ने कहा। इस तरह हाली राहदारियाँ नहीं छोड़ी जा सकती।
ممکن ہے حفاظت کا کوئی اور انتظام ہو، نعمانی نے کہا۔ ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا، یہاں ٹی وی کیمرے ہیں اور کسی جگہ اسکرین پر ہمیں دیکھا جا رہا ہو، مگر چوہان نے کہا مجھے اس راہداری میں کیمرہ تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر دیواروں کے اندر ہوں تو بات دوسری ہے، دیواروں میں ہوتے تبھی کم از کم ان کے لینس تو نظر آتے، صدیقی نے کہا، اور راہداری کی چھت اور دیواروں کو بغور دیکھنے لگا، مگر کوشش کے باوجود وہ کسی کیمرے یا اس کے لینس تلاش نہ کر سکا۔ ٹھہرو، صدیقی نے کہا اور اپنا ماسک چہرے سے ہٹا دیا۔ کیا بات ہے؟ نعمانی اور چوہان نے بیک وقت پوچھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے آس پاس کہیں کچھ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے تھے۔ ماسک ریسیور پر سنسناہٹ سی سنائی دی تھی، صدیقی نے کہا۔ ان کے ماسک ٹرانسمیٹروں میں یہ خوبی تھی کہ وہ باہر کی آوازیں کیچ کر کے انہیں سنوا سکتے تھے، جبکہ ان کی کہی ہوئی بات صرف ٹرانسمیٹر پر ہی سنی جا سکتی تھی۔ یہ سنسناہٹ تو میں نے بھی محسوس کی تھی، تنویر نے کہا۔ ماسک ہٹانے کے بعد کچھ سنائی نہیں دے رہا، صدیقی نے کہا، اور ماسک دوبارہ چہرے پر لگا لیا۔ سنسناہٹ پھر سنائی دی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں پانی کھول رہا ہو، چوہان نے کہا۔ ہاں، یہ باپ کی سنسناہٹ ہے، صدیقی نے کہا۔ جب پانی کھولنے لگتا ہے تب ایسی آواز پیدا ہوتی ہے، مگر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ کہیں دور کی آواز ہے جسے ٹرانسمیٹر کیچ کر رہا ہے، چوہان نے کہا۔ سب کی ہوتی تو ماسک ہٹانے کے بعد تمہیں ضرور سنائی دیتی، یقیناً، صدیقی نے کہا۔ چلو آگے بڑھو۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، صدیقی نے کہا۔ تنویر تم میرے ساتھ رہو اور چوہان تم، اور نعمانی دوسری دیوار سے لگ کر چلو، یہی مطلب تھا میرا، نعمانی نے کہا، اور وہ راہداری کی دونوں طرف دیواروں سے چپک کر آگے بڑھنے لگے۔ موڑ پر پہنچ کر صدیقی نے دوسری جانب جھانکا اور اس طرف خاصی چوڑی راہداری تھی، راہداری میں دروازے بھی تھے اور بالکل سامنے لوہے کا ایک زینہ دیوار کے ساتھ اوپر جاتا نظر آ رہا تھا۔ زینہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کے اختتام پر برآمدہ بنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ آؤ، صدیقی نے راہداری کا یہ حصہ بھی سنسان پا کر کہا، اور وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابھی نصف ہی راستہ طے کیا ہوگا کہ داہنی جانب کا دروازہ کھلا اور ایک سفید یونیفارم والا آدمی باہر نکل آیا۔ ارے، ان پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، بس پھر ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے بجلی چمک گئی ہو۔ چوہان حرکت میں آیا تھا، اس کا ایک ہاتھ اس کے حلق پر پڑا تھا اور دوسرا اس کی گردن پر۔ حریف کے منہ سے اوہ کی ہلکی سی آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا گیا، بس اتنا وقفہ کافی تھا۔ تنویر اور ہاور بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ ہاور جھکا اور اس کے گرتے ہوئے جسم کو شانے پر لاد لیا۔ تنویر نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسٹیل کا آلہ سنبھال لیا تھا۔ وہ زینے کی طرف بڑھتے چلے گئے، زینے کے قریب گتے کے بکسے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مردہ حریف کی لاش بکسوں کے عقب میں ڈال دی۔ اب چوہان نے پوچھا، آؤ، صدیقی نے کہا، اور وہ زینے چڑھنے لگے۔ زینے کے اختتام پر بند دروازے کے پاس جا کر وہ رک گئے۔ صدیقی چند لمحے دوسری جانب کی آہٹیں سنتا رہا، پھر مطمئن انداز میں اس نے سر ہلایا اور دروازے میں ہلکی سی جھری بنا کر دوسری جانب جھانکا اور چونک پڑا۔ دوسری جانب دو محافظ دیوار کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی راہداری تھی اور 10-12 قدم کے فاصلے پر موڑ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں محافظ وہاں سے ہٹے اور ٹہلتے ہوئے موڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آؤ، صدیقی نے محافظوں کے موڑ مڑتے ہی دروازہ کھول کر دوسری جانب نکلتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، کوئی خاص بات؟ نعمانی نے پوچھا۔ ہاں، موڑ پر 2 محافظ ہیں، صدیقی نے کہا، اور وہ موڑ پر پہنچ کر رک گئے۔ دوسری جانب سے محافظوں کی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یک بیک صدیقی کے کان کھڑے ہو گئے، وہ دونوں نائلاشی کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے اور وہ پوری توجہ سے سننے لگا۔ اس عورت اور بچے کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ وہ ہے بھی تو عمران جیسے خطرناک آدمی کی بیوی، دوسرے نے کہا۔ اسی وجہ سے ساحل کی طرف کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن گڑبڑ ساحل پر نہیں ہوئی، پوائنٹ 2 پر ہے، دوسرے نے کہا۔ وہاں کیا ہوا ہے؟ پوائنٹ 2 پر 8-10 محافظ مارے جا چکے ہیں۔ قاتل پکڑے گئے کیا؟ پہلے نے پوچھا۔ نہیں، دوسرے نے کہا، وہ بہت چالاک اور ذہین افراد ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں پکڑا جا سکا۔ مگر وہ ہیں کون؟ پہلے نے پوچھا۔ کیا عمران کے آدمی ہیں وہ؟ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر پہلے نے پوچھا۔ وہ اندر کس طرح داخل ہوئے؟ ساحل پر تو بہت سخت حفاظتی انتظامات ہیں، پتہ نہیں، دوسرے نے کہا۔ مجھے ساری تفصیلات کا علم نہیں ہے، معلومات کس سے ملی تھیں؟ باربرٹ آیا تھا، وہی بتا رہا تھا، دوسرے نے کہا۔ اگر وہ عمران کے آدمی ہیں تو یقیناً عمران بھی فیکٹری میں داخل ہو چکا ہوگا، پہلے نے کہا۔ وہ انہیں تنہا نہیں بھیج سکتا، ایسا ممکن ہے، دوسرے نے کہا۔ اور اگر عمران اندر آیا ہے تو اس نے یقیناً پوائنٹ 2 کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوگا۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران یا اس کے ساتھیوں کو ہمارے خفیہ راستوں کا علم کس طرح سے ہوا ہے؟ ممکن ہے کسی نے غداری کی ہو، دوسرے نے کہا۔ یقیناً یہی ہوا ہے، ورنہ وہ اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیزر شعاعیں ان کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ پتہ نہیں بگ باس کو اطلاع ملی ہے یا نہیں۔ یقیناً مل چکی ہے، پہلے نے کہا، ورنہ ہمیں محتاط اور چوکنا رہنے اور ہر آدمی پر نگاہ رکھنے کا حکم ہرگز نہ ملتا۔ یار، دوسرے نے کہا، کہیں وہ ہمارے اس پوائنٹ سے تو اندر نہیں آ گئے؟ میرا اشارہ عمران کی جانب ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اس بارے میں مطلع کر دیا جاتا۔ جب وہ اندر داخل ہونے کے راستوں اور ان کے میکینزم سے آگاہ ہیں تو پھر ہم کیسے ان کی آمد سے آگاہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، پہلے نے کہا۔ ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ عمران کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، دوسرے نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں پیلی بلڈنگ میں رکھا گیا ہے، پہلے نے کہا۔ وہ تو قید خانہ ہے یار، دوسرے نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے انہیں مہمان بنا کر رکھا جاتا؟ پہلے نے کہا۔
ہاں، کم از کم جب تک سودے بازی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا انہیں مہمان ہی بنا کر رکھا جانا چاہیے تھا۔ مہمان ہی بنایا ہے، پہلے نے کہا۔ پیلی بلڈنگ میں ان کو شکنجے میں رکھا گیا ہے اور شاید کپڑے بھی اتار لیے گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ دوسرے نے پوچھا تاکہ بچہ خود ہی دودھ پیتا رہے، پہلا کہا لگا کر بولا اور صدیقی کا خون کھول گیا۔ اس نے گردن دوسری جانب نکال کر جھانکا۔ دونوں محافظ موڑ کی دیوار سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے 10-15 گز دور ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ اس عمارت سے باہر جانے کا تھا کیونکہ وہ دروازے کے دوسری طرف کھلا ہوا حصہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چوہان کو اشارہ کیا اور وہ دونوں پھرتی سے آگے بڑھے اور محافظوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ہاتھ سر پر رکھ لو ورنہ چوہان گرایا اور ان دونوں کی اسٹین گنیں محافظوں کے سینے پر ٹک گئیں۔ وہ بھونچکے رہ گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک ہکلایا، وہی جن کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے۔ صدیقی نے کہا۔ عمران، دوسرا ہکلا کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی نے کہا، راستہ کہاں جاتا ہے؟ کون سا راستہ؟ وہ ہکلایا۔ یہ۔ صدیقی نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ میدان میں، پارک کی جانب۔ پیلی بلڈنگ کہاں ہے؟ صدیقی گرایا۔